یہاں پہ چونکہ اب سکولز کی بات اٹھی گئی ہے تو ہم سکولز کے متعلق ایک ضرور بات جو ہے میں وہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے میڈیکلی میں آپ کو بتاؤں جس طرح سے یہاں ہے کہ بچہ 7 سال ہو گیا اب اس کا بستر کیا کرنا ہے؟ الگ کرنا ہے. کیوں؟ میڈیسن نے آج دیکھا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی جو ہے یہ ہارمونز جو ہوتے ہیں، اس کو ہم پیوبرٹی ہارمونز کہتے ہیں، دے آر ریلیز ان پلسز، اور ان کی پلسز کا جو ہے نا فریکوینسی بڑھتی جاتی ہے. یہ بڑھتے بڑھتے ایک پوائنٹ پہنچ جاتا ہے اپروکسیمیٹلی 10 11 12 ایئرس، واٹ وی کال ان میڈیکل لنگو ایز ٹائڈ. ٹائڈ یعنی کہ وہ ایک ایسے پنیکل پہ ہوتی ہے کہ دیٹ یو کی ناٹ کنٹرول اٹ، جس کو ہم پیوبرٹی کہتے ہیں. اب ہم اپنے بچے کو 10 11 سال والا بچہ کدھر ہوتا ہے؟ اسکول میں. اب ہم اس بچے اس کو ٹیسٹوسٹیرون کی ٹائڈ ہے، ابھی اس بچے کو جو ہے نا ایک پیوبرٹی ہارمونس کی ٹائڈ ہے. اٹ از فزیولوجیکل فار ہم ٹو ہیو کریونگس، اٹ از فزیولوجیکل فار ہم ٹو بی سیکشولی میچور اینڈ ایکٹیو. اس کو آپ ایک ایسے اسکول میں چھوڑ رہے ہیں کہ جہاں پہ لڑکا اور لڑکی اکٹھے بیٹھے، کیا ہوگا؟ روزہ کہاں گیا؟ رمضان کہاں گیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں میرا ایک سمپل الحمدللہ لائف میں فنڈا رہا ہے کہ چاہے کسی کو برا لگے یا یہ لگے، لیکن حق بات سیدھے منہ پہ کرنی ہوتی ہے. یہ قطعاً جائز نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کیا نام ہے ایک کوئڈ اسکول میں ڈالیں، قطعاً جائز نہیں، چاہے آپ کو اس میں جو مرضی اس کو آپ کو فائدہ ملے. آپ کا بچہ ان پڑھ رہ جائے ٹھیک ہے، لیکن آپ کا بچہ زانی، شرابی اور وہ ڈرگ ایڈکٹ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کیسا ظلم ہے اس کے ساتھ کہ جب میڈیکل سائنس بول رہا ہے کہ کینٹ کنٹرول ہز ایموشنز، دیٹ از وائی کیپ ہز بستر، کیپ ہز کیا نام ہے بیڈنگ اوے. ماں سے کہہ رہا ہے میڈیکل سائنس، ماں سے باپ سے دور رکھو. میڈیکل کا ہی کنسپٹ ہے، شریعت کہتی ہے دور رکھو، اور آپ جا کے اس کو کہتے ہو کہ تو جا کے ایک ڈیسک میں لڑکی کے بغل میں بیٹھ جا. کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ تو پہلی چیز اپنے بچوں کو ایسی اسکول سے نکالیے. میں اس کو کوئی عذر نہیں سمجھتا، ونیز پورن کوئی عذر نہیں ہے. یہ ہم مسلمان ہیں، پہلے مسلمان ہیں، باقی سب چیزیں بعد میں. اپنے بچوں کو پہلے ہمارا کام دیکھیں. میں اکثر جب انٹرویوز کرتا ہوں، جب جونیئر اسٹاف لیتے ہیں، میں اکثر ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ناقابل ہیں، ہم آپ کو کر دیں گے قابل، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ کے اندر خصلت ہی خراب ہے، اگر آپ عجیب خصلت کے ہیں، اگر آپ ماننے والے نہیں ہیں، آپ ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہیں، پھر ہم آپ کا کچھ نہیں کر سکتے. آپ جائیے، ہم آپ کو نہیں لیں گے، نو ڈاؤٹ آپ کتنے بھی کوالیفائڈ ہو. این اسی طرح سے آپ اپنی بچے میں یہ خصلت پیدا کیجئے مین کہ چشی اوبیڈینس آنی چاہیے تیرے اندر. تجھے بولے بیٹھ پڑھ پڑھے، تجھے بولے کھڑا ہو جا کھڑا ہو جائے گا. ایسا بچہ کچھ نہ کچھ زندگی میں لازمی کرتا ہے. وہ بیٹھے گا، کیوں نہیں بیٹھے گا؟ سمپل اسٹیٹسٹکس سے آپ کا بچے میں یہ ہے، سوچن بے شک نڈ بولچ انگریزی ٹیٹا نہیں آتی اس کو. آپ نے اس کو بولا بیو ایتن چشی پارو نیتن، وہ بولے کہ میں بیٹھوں گا. ابو ابھی بیٹھا ہے، پڑھے گا نا، کچھ نہ کچھ تو مانے گا. کہنت کا ایسی دماغ اس میں کچھ نہ کچھ بنے گا. اس کے برعکس آپ کے بچے کو ٹیٹا آتی ہے، آئی کال اٹ ٹیٹا، جس کو ہم جو ہے نا اس کو جارگن اسپیچ ہم کہتے ہیں. میرے بچے کو کچھ نہیں آتا مگر انگریزی میں بہترین گالیاں دیتا ہے. دس از دا کنسپٹ آف ٹوڈیز ایجوکیشن. یہ ایسا نہیں. آپ کے بچے کو کچھ بھی نہیں آتا، بس کو انگریزی آتی ہے. دس از دا کنسپٹ آف جو یہ ہائی اینڈ سارے اسکولز ہوتے ہیں. اس میں صرف اس چیز کے لیے آپ اس کے اندر انوبیڈینس، آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ عجیب جو ہے روایت. آج کل کتنی دفعہ اپنے کلینک میں دیکھا ہے کہ بچہ ہمارے سامنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور ہم بیٹھے دیکھتے رہتے. ایسا بچہ کیا مانے گا کل کو؟ ایسے بچے کو آپ بولیں گے کہ تجھے یہ کرنا ہے، وہ کہاں مانیں گے؟ ایسے بچے کو بولیں گے تو پڑھ، وہ کہاں مانیں گا؟ جا کام کرو، مجھے کیا. اٹ از آج تو ولاگر بننے کا زمانہ ہے، میں ولاگر بنوں گا، میں یہاں سے چھوڑ رہا ہوں، وہ نکل جائے گا آپ کے اس سے. تو پہلی بات، اپنے بچے کو ایسے اسکول میں ڈالیے جہاں پہ اس کا ایمان محفوظ ہو. دوسری بات، یہ انسان جو کام یہ کرتا ہے اس کا دین بھی بن جاتا ہے، اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے. ہاں. اور یہاں تیسری بات یہ جو یہاں پہ بات اٹھی تھی کہ رمضان میں اسکول کے بچوں کی روٹین کیا ہونی چاہیے، تو کم از کم ایک روٹین رکھ لیجئے. ہم اپنے جو بالغ بچے ہیں ان کے اندر یہ حس ڈال لے کہ ہم غیر محرم کی طرف نہیں دیکھ سکتے. ہاں. اور آخری بات، اپنے بچوں کی شادی کرنے میں جلدی کیجیے. یہ ظلم ہے ان کے اوپر. ہاں. ہمارے یہاں ایک وہ ماحول ہے، ہمارے ایک جو ہے اب نام نہیں لے سکتے، ان کی عمر میرے خیال سے ان کے جو کلیگس تھے ان کے بچوں کی بھی اب شاید شادی ہونے والی، مگر ابھی بھی کریئر نہیں ختم ہوا، ابھی بھی کریئر اورینٹڈ ہے. اب پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد نہ بچے ہوتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے. خیر یہ آج کے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ یہ خدا را یہ ظلم نہ کیجیے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمد